على سيد الأنبياء وأشرف الأنبياء وأكرم الأنبياء وسيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد امت کی اصلاح تھا، امت کے اندر برائیوں کو ختم کر کے اچھائیاں پیدا کرنا تھا. آپ کی آمد کا صرف یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ کی پیدائش پہ خوشی منائی جائے. آپ کی آمد کا صرف یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ کی پیدائش کے اوپر کھانے بانٹے جائیں. آپ کی پیدائش کا صرف یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ کی پیدائش کے اوپر گھروں کو سجایا جائے اور اس طرح کے معاملات کیے جائیں جو پورے ہمارے ملک میں کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بعض حضرات کے نزدیک صحیح ہے، ایک اچھی چیز ہے، لیکن مقصد آپ علیہ السلام کی آمد کا یہ نہیں تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کردار سے، اپنے معاملات سے، اپنے تعلقات سے، اپنی باتوں سے، صحابہ کرام کے طرز و رویے سے، صحابہ کرام کے ساتھ معاملات کرنے میں، بڑا ہو کر چلنے میں اور چھوٹا بن کے رہنے میں، اسی طریقے سے ہر معاملے کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تفصیل کے ساتھ رہنمائی ہے کہ نہ صرف یہ کہ بتایا بلکہ بے شمار چیزیں ہیں جو آپ نے کر کے دکھائی ہیں اور صحابہ کرام سے بہت اچھے طریقے سے کی ہیں، اور وہ میرے اور آپ کے لیے یقیناً ایسے نمونہ ہے جس طریقے سے آج ہم کسی مینٹور کو فالو کرتے ہیں، کسی بڑے آدمی کو اپنا رہنما بناتے ہیں، بعین ہی اسی طریقے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بالکل ایسے ہیں جس طریقے سے کوئی دوسرا ہمیں کر کے دکھاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اعمال کر کے دکھائے اور صحابہ کرام نے آپ کے بے شمار اعمال کو اس طریقے سے جاری رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی پکڑی ہوئی تھی، کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو آپ کھڑے ہوئے تھے، کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، اور بات کرتے کرتے آپ نے ٹیک چھوڑ دی اور اوپر ہو کے آگے ہو کے بیٹھ گئے اور آپ نے یہ جملہ بار 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 فرمایا. یعنی اس طریقے سے صحابہ کرام نے ان باتوں کو محفوظ رکھا اور اس کے بعد چلتے چلتے وہ باتیں ہم تک پہنچی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ اصل دین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر چلنا اصل دین یہ ہے. سر منڈانے کو قلندری نہیں کہتے کہ صرف سر منڈا لیا تو میں اللہ والا بن گیا، سر پہ ٹوپی پہن لی تو میں بزرگ بن گیا، چہرے پہ داڑھی رکھ لی تو میں نیک ہو گیا. صرف یہ چیز دین نہیں ہے. مسجد میں آ گیا تو میں نیک ہوں، مسجد میں نہیں آیا تو مجھ جیسا بدکار کوئی نہیں، یہ بات غلط ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کردار سکھایا ہے، جو اعمال کر کے دکھائے ہیں، اصل دین وہ ہے. اس میں مسجد میں آنا بھی ہے، اس میں ٹوپی پہننا بھی ہے، اس میں اسلامی لباس بھی ہے، اس میں کردار بھی ہے، لیکن صرف کردار ہی دین کہلایا جائے نہیں، یہ نہیں ہے. ہم لوگ ہندوؤں کی طرح نہیں ہیں کہ ہفتے میں ایک دن مذہبی بنیں گے، اس کے علاوہ باقی ہم اپنی مرضی سے چلیں گے. ہم عیسائیوں کی طرح نہیں ہیں کہ جب جی چاہے تو گرجا میں آ کے پادری کے پاس بیٹھ کے فریاد کر لی اور یہ سمجھ لیا کہ حضرت عیسیٰ میرے لیے بھینٹ چڑھ گئے تھے تو میرے لیے یہ کافی ہے. ہم کو عیسائیوں کی طرح نہیں ہے. ہمارا دین ایک کامل دین ہے. ہمارے دین نے ہمیں صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک کا طریقہ سکھایا. حتیٰ کہ اگر رات کو خواب میں ڈر کر آنکھ کھل گئی یا بیماری کی وجہ سے آنکھ کھل گئی یا پھر کسی اور وجہ سے آنکھ کھل گئی تو اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے وہ طریقہ بھی سکھایا ہے. عادتاً روزانہ ہم فجر میں اٹھتے ہیں اور اگر فجر میں نہیں اٹھے یا بعد میں اٹھے تب بھی طریقہ کار سکھایا ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے. نماز میں نہیں اٹھ سکے تو اٹھ کے فوراً کیا عمل ہے، نماز میں اٹھے ہیں تو اٹھ کے فوراً کیا عمل کرنا ہے. ایک ایک چیز بالتفصیل ان ڈیٹیل ہمیں سکھائی گئی ہے. ایسا ہمارا کامل دین ہے. دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا حل ہماری شریعت نے نہ سکھایا ہو. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال اور افعال سے وہ طریقہ کار سکھایا ہے. کوئی جہاز پہ سجدہ کرتا ہے تو کیسے سجدہ کیا جائے گا؟ آپ نے اونٹنی پہ سجدہ کر کے دکھایا کہ اس طریقے سے سواری پہ سجدہ کرو. تو جو سواری ہوا میں معلق ہے اس مقام پہ کس طریقے سے سجدہ کیا جائے گا؟ اتنی مکمل تعلیمات ہیں. ایسی ایک محدث نابینا ہو گئے
نابینا ہونے کے بعد ایک جگہ سے گزر رہے تھے، اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو یوں سر نیچے کیا، سر نیچے کیا، اور آپ جانتے ہیں پہلے 2 3 3 مہینے کا سفر ہوتا تھا، آج تو 2 دن کا سفر ہے، میکسیمم 3 دن کا سفر ہے. اب دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں 3 دن میں پہنچ جائیں گے، اس سے زیادہ کا سفر نہیں ہے. لیکن پہلے زمانے میں 2 3 3 مہینے کا سفر ہوتا ہے. اور آج اگر ٹرانزٹ فلائٹ ہے تو انسان روز اگر مہینے میں ایک بار سفر کرتا ہے تو تب بھی ٹرانزٹ فلائٹ میں بعض دفعہ بھول جاتے ہیں کہ ابھی ایسا نہ ہو یا گیٹ وے مختلف ہو گیا ہو یا گیٹ وے تبدیل ہو گیا ہو، پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن پہلے زمانے کے اندر 2 3 3 مہینے کا سفر ہوتا تھا. یہ محدث سے نابینا، اور نابینا ہونے کی بنیاد پہ وہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اونٹ کا جو اونٹ باندھ تھا وہ اونٹ لے کے جا رہا تھا، تو یوں نیچے ہوئے اور پھر اوپر ہو گئے. کہنے کا حضرت یہ کیا آپ نے؟ کہ بھائی یہاں پہ ایک درخت نہیں ہے. کہنے لگے حضرت درخت تو نہیں ہے یہاں پر. کہا نہیں غلط کہہ رہے ہو، تم دیکھو درخت ہے وہاں پر. حضرت میری آنکھیں ہیں، میں جانتا ہوں، میں نے دیکھ کے آپ کو بتایا درخت نہیں ہے. تاکہ اس جگہ کو چیک کرو. اس جگہ کو چیک کیا تو وہاں پر درخت کی جڑ موجود تھی، درخت کو نیچے سے کسی نے کاٹا تھا. یہاں درخت موجود تھا، اور میں پچھلی مرتبہ یہاں سے گزرا تھا تو یہ سر نیچے جھکا کے گزرا تھا، اور آج جب میں گزرا ہوں تو ظاہری بات ہے مجھے پتہ چل گیا کہ میں کہاں سے گزر رہا ہوں. یعنی اللہ نے ایسے حافظے دیے تھے دین کی تعلیمات کو محفوظ رکھنے کے لیے، اور ان لوگوں نے ایسے حافظوں کا استعمال کیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مروان بن حکم تھا، اس نے کہا کہ پتہ نہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود سے حدیثیں گھڑ لیتے ہیں یا کیا ہے. جب آنکھوں پہ خون سوار ہو نا تو انسان کو کسی کی چیز سمجھ میں نہیں آتی. جب انسان نے کسی کا حق مارا ہو، کسی پر ظلم کر رہا ہو، تو اس کو پھر کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی، نہ قرآن سمجھ میں آتا ہے نہ حدیث سمجھ میں آتی ہے. تو مروان نے کہا کہ ابو ہریرہ تو لگتا ہے کہ اپنی طرف سے حدیثیں گھڑتے ہیں، تو لیکن سامنے تو ظاہری بات ادب کرتے تھے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ کو بلایا تو میرا دل چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 حدیثیں سنائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے احادیث کو بیان کرنا شروع کیا کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، یہ سنا، یہ سنا، یہ سنا. 100 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنائی. تو مروان نے کیا کیا تھا، پردے کے پیچھے کاتب بٹھا دیا تھا اور کاتب سے کہا تھا کہ لکھتے رہنا. چنانچہ اس نے 100 حدیثیں لکھ لی. 1 برس گزرنے کے بعد مروان نے دوبارہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ آپ آئیے. حضرت ابو ہریرہ آئے. کہ وہ جو پچھلے برس آپ نے 100 حدیثیں سنائی تھیں وہ آپ مجھے سنا سکتے ہیں؟ تو کہا جی بالکل سن لیجئے. وہ 100 حدیثیں دوبارہ سنانا شروع کی اور پیچھے کاتب بٹھا دیا، اس نے وہ 100 حدیثیں لکھی. جب پچھلے سال کا مسودہ اور اس سال کا مسودہ ان دونوں کو ملایا تو 100 حدیثیں تو وہی تھیں، لیکن پچھلے سال جس ترتیب سے سنائی تھیں اس سال بھی اسی ترتیب سے حدیثیں موجود تھیں. جو ترتیب پچھلے سال تھی کہ اس حدیث کے بعد یہ حدیث، اس کے بعد یہ، اور اس کے بعد یہ، اور اس کے بعد یہ، تو بالکل وہی ترتیب تھی حدیث کو بیان کرنے کی جو پچھلے سال سنائی تھی. نہیں، اللہ رب العزت نے ایسے حافظے دیے تھے کہ ہمارے دین کی اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی ہے تاکہ اس بات کو سمجھا جائے کہ دین اسلام کا مقصد صرف جشن منانا نہیں ہے. دین اسلام کا مقصد صرف جو ہم سیلیبریشن کرتے ہیں، عید کی سیلیبریشن ہو گئی، میلاد کی سیلیبریشن ہو گئی، دین اسلام کا مقصد سیلیبریشن نہیں ہے. دین اسلام کا مقصد کام کرنا ہے، کام کے بندے پیدا کرنا ہے. اچھلنے کودنے والے بہت ہیں، کام کرنے والے بندے، کام کرنے والے رجال پیدا کرنا، یہ دین کی اصل ہے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی چیزیں کر کے سنائی. میں چند باتیں، ہزاروں اور لاکھوں واقعات ہیں، ان میں سے چند ایک باتیں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کو فتح کر چکے ہیں. مکے میں، مدینے میں تقریباً ہر روز وفد آتے ہیں اور ملتے ہیں. یعنی اب مدینہ جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ کام کرنا شروع ہو چکا تھا. کسرا اور فارس اور ان لوگوں کے ساتھ خطوط کی آمد و رفت ہوتی تھی. جب کسرا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تو کسرا نے کہا کہ اچھا
ان کی یہ جرت ہوگی کہ یہ مجھے خط لکھ رہے ہیں. اپنا ایک ہمزان کے ہاتھ ایک وفد بھیجا کہ جاؤ فلاں عرب کے علاقے میں ایک محمد نام کا شخص ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو قید کرو اور قید کر کے میرے پاس لے کے آؤ. تو ٹریولنگ اس زمانے میں لمبی تھی تو خبر ایک ہفتے میں پہنچی اور پھر کچھ مہینوں کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ مجھے کسرا فارس نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے ان کے دربار میں بیڑیاں پہنا کے پیش کیا جائے کہ ان کی جرت کیسے ہوئی کہ مجھے خط لکھا ہے. تو وہ بیٹھا ہوا تھا ہمزان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے میاں تم مجھے کہہ رہے ہو، جاؤ ذرا پتہ کرو کسرا کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا. اور جب پتہ کرایا تو واقعتاً کسرا کو اس کا بیٹا قتل کر چکا تھا اور اسی وقت وہ سمجھ گیا. تو یہ مدینہ ایک انٹرنیشنل ریاست بن چکی تھی اور ہر طرف سے لوگ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا کہ لوگ جوک در جوک آتے اسلام قبول کر رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں. صبح سے لے کے شام تک وفود آئے. تو حاتم طائی کا بیٹا عدی بن حاتم یہ بعد میں مسلمان ہوئے اور صحابی بنے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور چیک کرنے لگے کیونکہ یہ عیسائی تھے اور کٹر عیسائی تھے اور صحیح عیسائی مسلک پر تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا حاتم طائی جنتی ہے. آپ علیہ السلام نے اس کی سخاوت کی وجہ سے اس حاتم طائی کی بیٹی کو آزاد کیا کہ حاتم طائی کی بیٹی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قیدی بنا کے لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ میرے والد حاتم طائی تھے جو کہ بہت ہی سخی تھے. آپ نے فرمایا اللہ کو سخاوت بڑی پسند ہے، لے بیٹا. آپ نے اپنی چادر مبارک اتاری اور اس کو دینے لگے تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے یہ چادر کیوں دے رہے ہیں؟ کہ میں تیری عزت کو ڈھکنا چاہتا ہوں، تو میں عزت دینا چاہتا ہوں. تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں اکیلی عزت لے کے کیا کروں گی؟ اب ہمارے قبیلے کی ساری عورتوں کو عزت دیں. تو وہ کیسے کہ آپ ان سب کو آزاد کر دیں، مجھے اکیلی کو عزت دیں گے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ میرا باپ خود نہیں کھاتا تھا بلکہ دوسروں کو کھلاتا تھا، میں خود آزاد ہو جاؤں دوسروں کو آزاد نہ کرواؤں. تو آپ نے فرمایا کتنی سمجھدار بچی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کیا. جب یہ چیز دیکھی تو عدی بن حاتم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں بیٹھے ہیں تو آپ نے کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کے گھر میں مہمان کی حیثیت سے آنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ چلو. آپ یہاں سے باہر نکلیں تو مدینہ کی ایک بوڑھی عورت اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی کے باہر روکا اور روک کے کہنے لگی کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے لیکن تنہائی میں بات کرنی ہے. تو آپ راستے سے ہٹ کر ایک کنارے پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے اس کی طرف یوں کان لگا دیا. یوں کان لگا کے آپ اس کی بات سنتے رہے. پھر وہ تھک گئی تو کہنے لگا میں تھک گئی ہوں، میں بیٹھنا چاہتا ہوں. وہ بیٹھی تو آپ بھی وہیں نیچے بیٹھ گئے. اوفو کیسے اخلاق سکھائے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم. کون ہے کہ ایک عام عورت ہے اور دوسری طرف سے مدینہ میں کتنے بڑے وفود آ چکے ہیں، کتنے لوگ آ چکے ہیں. کوئی مصروفیت کا بہانہ نہیں، کوئی مصروفیت کی بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی تو عدی بن حاتم کہتے ہیں یہی چیز دیکھ کر میرے دل کے اندر ایمان آ گیا کہ یہ شخص بادشاہ نہیں ہو سکتا، بادشاہ کے یہ کردار نہیں ہو سکتا. یہ شخص اگر ہو سکتا ہے تو پیغمبر ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی باتیں جھوٹی اور غلط نہیں ہو سکتی. تو یہ ہمیں سکھایا ہے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے. ہمیں اصل میں یہ سکھایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس بوڑھیا کی بات نہیں سن رہے تھے، آگے آنے والی امت کی تربیت کر رہے تھے. آج ہم اسی کے نام لیوا ہیں اور اگر ہمارا کوئی ماتحت اس سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، وہ خاص طور پہ کوئی توجہ چاہتا ہے، خاص توجہ مانگنا چاہتا ہے تو ہم اس کو دینے کو تیار نہیں کہ اس کی یہ اوقات نہیں ہے، یہ اپنی اوقات سے ذرا بڑھ رہا ہے، اس کو ذرا لگام دو، اس کو ایسے کرو ویسے کرو. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی تعلیم دی. فوری فیصلہ کرنے کو منع کیا، فوری فیصلہ کرنے سے روکا. ایک بدو آیا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا ہوا، آپ سے ایک سوال کیا. سوال کر کے اٹھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو بس یہ کہتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو معاف کر دے، اس کے علاوہ باقی سب کو جہنم میں ڈالے. ایسا سیدھا آدمی.
اللہ مجھے اور آپ کو معاف کر دیں، باقی سب کو بھلے سے جہنم میں ڈال دیں. تو ہم نے فرمایا نہیں، ایسی دعا نہیں کرتے ہوتے، اللہ سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے. یہ آپ نے سکھایا اس کو. اس کے بعد وہ اٹھا ہے آپ کے پاس سے اور اس طرف گیا اور کھڑے ہو کے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا. تو صحابہ بھاگے، پکڑے اس کو. آپ نے چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو اس کو، کرنے دو کرنے دو. جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو جانا نہیں، رک جانا. آپ نے پانی کا لوٹا منگوایا، پانی کا لوٹا منگوایا، پانی کا لوٹا پکڑ کے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا، حضرت عمر فاروق کسی سے نہیں فرمایا. آپ خود گئے ورش الماء علی البول، اور آپ نے خود اس پیشاب کے اوپر پانی ڈالا. اور پھر وہ کہنے لگا کہ میں نے ایسا مہربان نہیں دیکھا، ایسا مہربان نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا. دیکھو مساجد اللہ کا گھر ہے، یہ قضاء حاجت اور فراغت کی جگہ نہیں ہے، لہذا یہاں پر گندگی نہیں کرتے. آج کوئی بچہ ہماری مسجد میں شور مچا کے دیکھیں، بس پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے. مسجدوں کے اندر لڑائیاں، ہماری مسجد میں تو الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، لیکن مسجدوں میں بے شمار جگہوں پہ لڑائیاں دیکھیں کہ یہ بچہ شور مچا رہا ہے، یہ بچہ، ارے اس نے پیشاب کر دیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار تھا. مسجد میں بیٹھنے والے، میں باہروں کی کیا بات کروں گا. جو مسجدوں میں پابندی سے آنے والے غصہ یہاں سے جاتے ہی نہیں، ناک سے نیچے اترتا نہیں. چھوٹی سی بات کے اوپر مسجد میں شور کرنا، مسجد میں اونچی آواز میں بات کرنا، یہ کس قدر بڑا گناہ ہے. ہاں اللہ یہ کہ تعلیم ہو، تقریر ہو، اور یا قرات ہے، نماز کی قرات ہے، یا قرآن مجید کی تعلیم دی جا رہی ہے، کوئی محفل قرات، ہاں اس کی اجازت. اس کے علاوہ مسجد میں اونچی آواز میں بات کرنا، فون آیا مسجد میں بات کر رہے ہیں، آپ نے منع فرمایا. اور کسی کے موبائل فون کی بیل بج جائے بس پھر خیر نہیں. ارے تمہیں شرم نہیں آتی مسجد سے پہلے، اور پھر مولوی صاحب پر بھی چڑھائی، مولوی صاحب آپ بتاتے نہیں ہیں. یہ کیا ہے مسجد کا تقدس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کہ فوری فیصلہ نہیں کرو، فوری طور پہ زبان نہیں کھولو. آپ دیکھ لیں، کورٹس میں جا کے دیکھ لیں اور دارالفتاؤں میں جا کے دیکھ لیں، جو 99% طلاق ہوتی ہے وہ انسٹیٹ ڈیسیجن کی وجہ سے ہوتی ہے. فوری ڈیسیجن لیا اور فوراً فیصلہ کر کے معاملہ ختم کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طلاق دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے والد آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میری بیٹی کی اگر شادی ہوگی تو وہ آپ کے ساتھ ہوگی، میری بیٹی کی شادی ہوگی تو صرف آپ کے ساتھ ہوگی، اس کے علاوہ اگر آپ شادی نہیں فرمائیں گے تو میری بیٹی کی شادی کسی سے نہیں ہو. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے ان والد کی طرف سے نکاح کو قبول کیا اور نکاح ہو گیا. جب ان کی بیٹی کو پتہ چلا، کہنے لگی وہ کوئی سردار ہیں؟ تو نہیں، سردار تو نہیں. وہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سردار تو مشہور ہی تھے، تو پیغمبر اور ویسے بھی مدینے کے سردار تھے. تو ایک باغ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے نکاح کا معاملہ ہوا اور بلایا گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہ کہنے لگی کہ بھائی میں سردار کی بیٹی ہوں اور میری شادی کسی سردار کے ساتھ ہونی چاہیے. بخاری میں واقعہ لکھا ہے، میں پناہ مانگتی ہوں کہ آپ میرے نزدیک بھی آئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. ایک چادر، ایک جوڑا کپڑے کا لیا اور ان کو طلاق دی، اور طلاق دے کے آپ واپس وہاں سے نکل آئے. نہ ان کے والد سے اپنے ناراضگی کا اظہار کیا اور نہ کسی اور کے ساتھ. حضرت علی سے فرمایا کہ ان کو یہ دے دو اور ان کو رخصت کر دو کہ اپنے گھر چلی جائیں، کہ ایسے اگر کسی کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت نہیں ہوتی. تو جب اس عورت کو کسی نے تجھے کیا ہو گیا، تجھے نہیں پتا یہ کون ہے؟ کون ہے؟ کہ یہ پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تھے. تو اپنا نام انہوں نے تبدیل کر دیا. اپنا نام انہوں نے رکھ دیا شقیہ. شقیہ کا مطلب بدبخت عورت. ان کا نام جو بھی تھا روایتوں میں نہیں، لیکن انہوں نے اپنا نام شقیہ رکھ دیا کہ میری جیسی بدبخت عورت اور کون ہوگی. لیکن امت کو سکھانا تھا کہ کس طریقے سے اگر طلاق دی جاتی ہے تو وہ کس طریقے سے دی جاتی ہے، کس طریقے سے معاملات ہو. غصے میں نہیں کرنا، مقابلے میں نہیں کرنا، مقابلے بازی نہیں ہونی چاہیے، جھگڑے کے اندر یہ الفاظ نہیں بولنے چاہیے. یعنی ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا فوری فیصلہ نہیں کرنا. پھر آپ کے ماتحت ہیں صحابہ کرام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی طاقت اور کتنی عقل ہے کہ ایک جنتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک انسان ہے جن میں 40 جنتی مردوں کی طاقت، عقل، فہم، فراست وہ سب ہے، اور ایک جنتی مرد کے اندر دنیا کے 1000 بندوں جتنی طاقت ہوتی ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم کتنی ہوئی؟ اتنی بڑی فہم، نہیں میں غلط بول گیا، ایک جنتی مرد کے اندر دنیا کے 100 بندوں جتنی طاقت اور عقل اور فہم ہوگی. یعنی ہمارا دماغ 1% کام کرتا ہے تو اس کا دماغ 100 بندوں یعنی 100% کام کر رہا ہو. اس لحاظ سے بتا رہا ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس لحاظ سے ایک وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 4000 بندوں کی طاقت ہے، 4000 بندوں کا دماغ ہے. لیکن حکم دیا امرہم شورا بینہم، ان سے مشورہ کرو، صحابہ کرام سے مشورہ کرو. اچھا کب حکم فرما رہے ہیں؟ مزے کی بات، غزوہ احد ہے اور غزوہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا. صحابہ نے کہا نہیں ہم نے باہر جا کے لڑنا ہے. حضرت حمزہ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا کہ دشمن آیا اور میں گھر میں بیٹھوں. نو 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 نو، میں باہر جا کے لڑوں گا، ان کو دکھاؤں گا کہ یہ ہوتے کون ہیں مدینوں کو میلی نظر سے دیکھنے والے، میلی آنکھ سے دیکھنے والے یہ ہوتے کون ہیں. اور دوسری طرف سے ایک اور صحابی حضرت عبداللہ بن جہش اٹھا، نہیں میں نے تو دشمن سے جا کے مقابلہ کرنا اور ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا جوش و خروش دیکھا تو آپ نے فرمایا دیکھو میرا مشورہ ہے. بڑے جو مدینہ کے عمائدین بڑے لوگ تھے ان کا بھی مشورہ تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کے مقابلہ کیا جائے، باہر جا کے مقابلہ نہ کیا جائے، یہ ہمیں تکلیف دہ ہوا ہے ہمیشہ کے ہمیشہ. لہذا بہتر ہے کہ مدینہ کے اندر رہ کے جنگ کی جائے اور ڈیفینسو مقابلہ کیا جائے. وہ بھاگ جائیں گے کیونکہ وہ اپنے وطن سے دور ہے. لیکن صحابہ کرام نے نہیں مانا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ مانا. ان کا مشورہ ماننے کے بعد کیا ہوا؟ 70 صحابہ شہید ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی اس میں شہید ہوئے. اور آپ کو اتنا دکھ تھا کہ آپ نے قسم کھا لی کہ میں ایک کے مقابلے میں 70 کو قتل کروں گا. تو اللہ نے فرمایا ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، نہیں اپنی قسم توڑو، کفارہ ادا کرو کہ آپ نے غلط قسم کھائی ہے. اگر آپ نے مقابلہ بدلہ لینا تو ایک کا بدلہ ایک ہوگا، ایک کا بدلہ 70 نہیں ہوتا. چنانچہ آپ نے سب صحابہ کو بلایا، اپنی قسم توڑی اور قسم توڑ کے کفارہ ادا کیا. اور کفارہ ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنی قسم سے برات کا اظہار فرمایا. تو یہ سارا سینیریو ہوا ہے کس کے اوپر؟ ان کے مشورے کے اوپر. اور قرآن نازل ہو رہا ہے کہ ان سے دوبارہ مشورہ کرو اسی موقع پر. غلط مشورہ دیا، غلط مشورہ دینے کے بعد قرآن کہہ رہے نہیں ان سے مشورہ کرو. سکھایا کہ ندم من استشارا، جو شخص مشورہ کر لیتا ہے اپنی زندگی کے معاملات کا وہ کبھی نادم نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ہر طریقے سے ہم کو تعلیم دی ہے، ہمیں سمجھایا ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کون کون سے اصول ہیں. یعنی بے شمار چیزیں ہیں، بے شمار واقعات ہیں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. حضرت ام سلمہ، حضرت زینب، حضرت میمونہ اور ایک اور صحابی امہات المومنین میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں. آپ ہمارا خرچہ کم کرتے ہیں، ہمارا خرچہ بہت زیادہ شارٹ ہو گیا ہے، یعنی بہت تنگ ہاتھ ہو گیا ہے، تو آپ ہمارا خرچہ بڑھائیں. جو بھی آتا ہے آپ فلاں میں تقسیم کر دیتے ہیں، فلاں میں تقسیم کر دیتے ہیں، فلاں میں تقسیم کر دیتے ہیں. آپ نے ہمارا خرچہ بڑھانا ہے. یہ کھڑی ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جی میرے پاس جو ہے میں تو وہی دوں گا. آپ ایسی بات فرما رہے ہیں، فرماتے رہے. اوپر سے حضرت عمر آئے. جب حضرت عمر آئے تو حضرت حفصہ نے دیکھا عمر آ رہے تو بھاگی حضرت حفصہ کہ بھئی کیا ہوا، کہ عمر آ گئے. تو حضرت حفصہ بھاگے ہیں تو پیچھے ام سلمہ بھی بھاگی ہیں اور میمونہ بھی بھاگی ہیں اور یہ ساری بھاگ گئے اپنے اپنے حجروں میں چھپ گئیں. تو آواز ان کی اونچی تھی تو حضرت عمر نے آواز تو سن لی تھی. تو اب حضرت عمر نے آواز سنی تو زور سے چلائے اے حفصہ یہ کیا طریقہ ہے، پیغمبر سے نفقے کی وجہ سے جھگڑا کر رہے ہو؟ جانتی ہو کس کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتی ہو؟ جانتی ہو ان کا مقام کیا وغیرہ وغیرہ. تو حضرت حفصہ کو ڈانٹ رہے ہیں اور جب حضرت حفصہ کو ڈانٹ چکے تو دیگر کو بھی مخاطب ہے تمہیں بھی سمجھنا چاہیے تو میری بیٹی ہے میں نے اس کو کہہ دی. تو حضرت ام سلمہ سے برداشت نہیں ہوا. حضرت ام سلمہ کہتے عمر تم چپ ہو جاؤ، عمر خاموش ہو جاؤ، ہمارا واسطہ تم سے نہیں پڑا، ہمارا واسطہ کریم سے پڑا ہے. ہمارے شوہر یعنی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مہربان ہیں کہ ہمیں ان باتوں پر کچھ نہیں کہتے. تو تم کون ہوتے ہو ہمیں کچھ کہنے والے؟ اپنی بیٹی کو کہو تو کہو، ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے. یعنی ایک مزاج سمجھایا ہے کہ آگ ہمیشہ پانی سے بجھتی ہے، آگ کبھی آگ سے نہیں بجھتی. آگ کو آگ سے بجھائیں گے تو بلاسٹ ہو جائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکے گا. تو ہمیں کردار سکھایا ہے
ہمیں زندگی جینے کا طریقہ کار سکھایا ہے ان چیزوں سے. تو سیرت اور ربیع الاول یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر کچھ نعتیں پڑھ کے اور کچھ نعتیں سن کے اور کچھ جلسے جلوس کر کے بس اپنی زندگی کے اوپر مطمئن ہو جائیں. یہ چیزیں دیکھیں اور اپنے آپ کو اسکرین کریں کہ کیا ہمارے اندر یہ چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی موجود ہیں. ہمارے اندر زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کس قدر ہیں. تو اس سے انسان اپنے آپ کی شکایت اپنے اندر کرے گا. مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میرے نبی کیسے سوتے تھے, مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میرے نبی کیسے جاگتے تھے, تو میں کیسے اپنے آپ کو اسکرین کروں, میں کس طریقے سے اپنے آپ کو اس سے مقابلہ میں اس کے کمپیٹیبل ہوں یا نہیں ہوں, میں کیسے اس کے سامنے کھڑا ہوں. پھر یہ چیزیں فکر پیدا کریں گے. تو یہ ربیع الاول کے ایام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ اور یہ سب چیزیں ہمیں اس طرف لے کے جاتی ہیں کہ ہم ان چیزوں پہ غور تو کریں, ہم چیزوں کو سمجھے تو نہیں. بس ایسے ہی ربیع الاول آئی اور ہم نے گزار دی, ایسے ہی رمضان آیا اور ہم نے گزار دیا, ایسی محرم آیا اور ہم نے گزار دیا. نہ دین کے بارے میں ترغیب ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی میں بس ان ایام میں ٹوپی پہن لو, نماز پڑھ لو, یہ کر لو, یہ کر لو. ہم اپنی زندگی کے اندر اگر غور کریں, آپ علیہ السلام کی زندگی کے مطابق لے کے آئیں تو دوستو زندگی میں تبدیلی آتی ہے, زندگی کے بے شمار معاملات میں تبدیلی آتی ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور رہنما آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور رہنما سکھانے کے لیے آئے ہیں, صرف ہمیں قوم بنانے کے لیے نہیں آئے کہ تم مسلمان قوم ہو, یہ کافر ہیں, یہ یہودی ہیں اور تم مسلمان ہو, یہ عیسائی ہیں اور تم مسلمان ہو, یہ یہودی ہیں اور تم محمدی ہو. ہمیں یہ سکھانے کے لیے نہیں آئے, ہمیں یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. ہمیں یہ سکھانے کے لیے آئے کہ صبح کیسے اٹھنا ہے, رات کو کیسے سونا ہے, معاملات کیسے کرنے ہیں, تعلقات کیسے رکھنے ہیں, قرض کیسے ادا کرنا ہے, قرض کیسے لینا ہے, اگر آپ کو کوئی کام کروانا ہے تو وہ کس طریقے سے کرانا ہے. اس چیز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے, اس چیز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. اور اگر ہم نے یہی مقصد پورا نہ کیا تو ہم کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کریں گے. میں اور آپ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے فلاں چیز کیسی تھی, سواری پہ کیسے سوار ہوتے تھے, گھر میں کیسے داخل ہوتے تھے, گھر سے کیسے نکلتے تھے, مسجد میں کیسے داخل ہوتے تھے, مسجد سے کیسے نکلتے تھے. اگر ہمیں ان چیزوں کی کا پتہ ہی نہیں ہے تو دوستو پھر یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے. ہم یعنی سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی ٹھوس ہو گئے, ختم ہو گئے. یہ طریقہ کار مسلمانوں کا نہیں ہے. طریقہ محمد یہ ہے کہ ان چیزوں کو سمجھا جائے اور سیکھا جائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی طرح فرمائے.